السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اے ایچ کلینک ون۔ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ بیشتر ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب میں پخانہ کر لیتا ہوں یا پخانہ کر لیتی ہوں تو اس کے بعد گھنٹوں تک مجھے پخانے والی جگہ کے اوپر درد، جلن، اس کے ساتھ ساتھ براؤ کا احساس، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ درد اور جلن اتنی اذیت ناک ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتا یا کام نہیں کر سکتی، یا جو میرے روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ سبھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہمیں پہانے کی حاجت ہوتی بھی ہے لیکن ہم واش روم نہیں جاتے، اور اسی ڈر سے نہیں جاتے کہ اگر ہم نے پہانا کر لیا تو اس درد کا اور جلن کا پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، اگر تو سب سے پہلے پہانا کرنے کے بعد درد اور جلن کی بات کی جائے تو اس کی سب سے بڑی کاز کانسٹیپیشن ہے۔ کانسٹیپیشن ایک ایسی کاز ہے جس کی وجہ سے اس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کانسٹیپیشن سے مراد جو ہماری انٹسٹائن کی موومنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر ڈرائنیس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سٹول یعنی کہ پخانہ صحت اور لمپ کی صورت میں بڑی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس کو پاس کرتے وقت ہمیں شدید جلن اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی پہانا درد کے ساتھ آنا، جلن ہونا، اس کی بہت زیادہ کازز ہیں، لیکن آج صرف ہم کانسٹیپیشن یعنی کہ صرف قبض کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، قبض جو ہے اس کے ہونے کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ لو فائبر ڈائٹ ہے۔ انسان ایسی خوراک استعمال کرتا ہے جس کے اندر فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی فارماسوٹیکل ڈرگز کا استعمال کرتا ہے، ایسی ادویات کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو گئی ہے۔ اریٹیبل IBS کا مسئلہ ہو، اریٹیبل باول سنڈروم کا مسئلہ ہو، اس کی وجہ سے مریض کو پخانہ کرنے کے بعد درد اور جلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہو، یعنی کہ بہت زیادہ بیٹھنے والا کام ہو، بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو، تو تب بھی کانسٹیپیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کے اندر کانسٹیپیشن ہونے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پریگنینسی ہے۔ اس کے علاوہ انسفیشینٹ واٹر ہے۔ دوستو، آپ کے پانی کا انٹیک کم ہو، اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ پریگنینسی کے اندر اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس میں جب انٹسٹائن کے اوپر ایمبریو کا بوجھ پڑتا ہے اس وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روٹین کی اس کی خوراک ہے، یا روٹین کا جو اس کا جس شہر سے وہ بلانگ کرتا ہے، جس علاقے سے بلانگ کرتا ہے، وہاں سے اس نے ٹریولنگ وغیرہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو حاجت ہو اور آپ سٹول کو پاس کرنے کے لیے نہ جائیں تو یہ بھی کانسٹیپیشن کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے کہ جب آپ کو حاجت تھی، جب آپ کو ضرورت تھی، آپ نے اس کو اگنور کیا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹسٹائنل obstruction ہے۔ انٹسٹائنل obstruction کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، آیا کہ کوئی انٹسٹائن کی ڈیزیز ہو، تو لارج انٹسٹائن کی کوئی بیماری ہو، اس وجہ سے انٹسٹائنل obstruction ہے، تو تب بھی کانسٹیپیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کولوریکٹل کینسر کی وجہ سے، یعنی کہ کولون کے کینسر کی وجہ سے اور ریکٹم کے کینسر کی وجہ سے بھی آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ لیگزیٹو ادویات بچپن سے استعمال کرتے ہو اور جب آپ اس کو استعمال نہ کریں تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس ایسی ہیں جن کے استعمال سے آپ کو کانسٹیپیشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جنک فوڈز ہیں۔ جنک فوڈز کے استعمال سے آپ کو کانسٹیپیشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائپوتھائرائڈزم ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک گلے کی ڈیزیز ہے جس میں جو ہمارا تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے اس کی ایک ڈیزیز ہے، جس میں
اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں کانسٹیپیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کرونک النس ہے، یعنی کہ آپ کسی ڈیزیز کے اندر مبتلا ہو اور کسی کرونک ڈیزیز کے اندر مبتلا ہو، اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایج فیکٹرز ہیں، اینٹاسیڈس ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کانسٹیپیشن کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن ہے، ڈائبٹیز ہے، ڈائجسٹیو سسٹم کی ڈیزیزز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی ادویات ہیں اسپیشلی جن کو استعمال کیا جائے تو انسان کو کانسٹیپیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو اب جب کانسٹیپیشن ہو جائے تو ہارڈ لمپ یعنی کہ بڑے لوتھڑے کی صورت میں کہہ لیں، تو جب سٹول پاس کیا جاتا ہے، 7 سٹول پاس کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو پہانے والی جگہ پہ درد کا اور جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کی مینلی کازز بتائی ہیں، کانسٹیپیشن کی کون سی کازز ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو پہانہ کرنے کے بعد درد اور جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مزید اس کی کازز کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ہوم ریمیڈیز کو بھی بتائیں گے جن کو استعمال کر کے آپ دنوں کے اندر اپنی کانسٹیپیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور پہانہ کرنے کے بعد جو آپ کو درد اور جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوست مشورہ دینا چاہتے ہیں واٹس ایپ میسج کیجئے، ہمیں اچھا لگے گا۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ اس طرح کی آنے والی ہماری ہر نئی مفید ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔